السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں قربانی کے مخصوص ایام کے بارے میں جانیں گے۔ آج اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ آخر قربانی کتنے دنوں تک کرنا چاہیے۔ حضرات محترم، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی جو ہے وہ صرف ایک دن یعنی پہلے دن کرنا چاہیے، جبکہ قربانی 2 دن یا 3 دن یا کتنے دنوں تک کیا جا سکتا ہے۔ آج اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں انہی ساری باتوں کے بارے میں ہم جانیں گے، ساتھ ہی ساتھ اس میں مختلف علماء کی رائے کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اور بھی ایسی قربانی کے بارے میں بہت ساری باتیں جانیں گے جو شاید آپ اس سے پہلے نہ سنے رہے ہوں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ حضرات محترم، قربانی جو ہے وہ 3 دنوں تک ہے، جو احادیث رسول و آثار صحابہ سے بھی ثابت ہے، جبکہ 3 دنوں سے زیادہ قربانی کرنے میں یہ شبہ ہے، یقین اس میں نہیں ہے۔ حضرات محترم، ابتدائی اسلام میں 3 دنوں کے بعد قربانی کا گوشت کھانے کی ممانعت کی گئی تھی، یعنی شروع اسلام میں حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کا پیغام لوگوں تک لے کر آئے تھے تو اس وقت کا یہ معاملہ تھا کہ 3 دن کے بعد قربانی کا گوشت کھانے کی ممانعت کی گئی تھی، یعنی یہ حکم تھا کہ 3 دن قربانی کی جائے اور انہی 3 دنوں میں کھا کھلا کر گوشت کو ختم کر دیا جائے، بچا کر نہ رکھا جائے۔ جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ نہ کھائے۔ اسی طرح ایک اور صحیح مسلم کی ہی روایت ہے، حضرت ابو عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، آپ نے خطبہ سے پہلے نماز پڑھائی اور کہا کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 3 دن کے بعد اپنی قربانیوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے۔ حضرات محترم، ان احادیث سے معلوم ہوا کہ پہلے کے عہد میں بھی قربانی 3 دن ہی ہوتی تھی، اگرچہ 4 دن قربانی ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کے بعد گوشت کھانے سے منع نہیں فرماتے۔ حضرات محترم، اسی طرح ایام قربانی اور آثار صحابہ، یعنی قربانی آخر کتنے دنوں تک کی جا سکتی ہے، اس میں صحابہ کا کیا فرمان ہے۔ حضرات محترم، سنن بیہقی میں ہے، حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ عید الاضحیٰ کے بعد قربانی 2 دن ہے۔ اسی طرح عید الاضحیٰ کے بعد قربانی 2 دن ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ 10ویں ذی الحجہ کے بعد قربانی 2 دن ہے۔ حضرات محترم، حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ساتھ ہی ساتھ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی یہ مروی ہے، ان صحابہ کرام نے فرمایا کہ قربانی جو ہے وہ 3 دن ہے، لیکن پہلا دن زیادہ افضل ہے۔ ان روایات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کے مخصوص ایام جو ہے وہ 3 ہی ہیں، جو بڑے بڑے صحابہ کے عمل سے بھی ظاہر ہے۔ اس طرح بہت سے آثار ایسے بھی ہیں صحابہ کے جن سے قربانی کے 3 دن ہونے کا ثبوت بھی ملتا ہے، اور واضح ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے درمیان بھی قربانی کے لیے خاص 3 ہی دن رائج اور راجح تھے۔ حضرات محترم، اب ایام قربانی اور علماء کی رائے کیا ہے۔ حضرات محترم، امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قربانی کے لیے 3 دن خاص ہے، ایک یوم نحر اور 2 دن اس کے بعد کے۔ اسی طرح حضرت علامہ ابن قدامہ حنبلی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ایام قربانی جو ہیں وہ 3 دن ہے، ایک یوم نحر اور اس کے بعد 2 دن۔ یہی حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت ابو ہریرہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا بھی قول ہے، اور امام احمد نے کہا کہ بہت سے صحابہ نے قربانی کے 3 دن کی روایت بھی بیان کی ہے۔
حضرات محترم اسی طرح امام ابو حبان اندلسی فرماتے ہیں کہ قربانی کے دن اور اس کے بعد 2 دن یہی قربانی کے دن ہیں۔ حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت انس، حضرت ابو ہریرہ، حضرت سعید ابن جبیر، اسی طرح حضرت سعید ابن مسیب کے نزدیک بھی یہی قول راجح ہے۔ حضرات محترم یہاں پر اب ایک بات میں اور بتاتے چلوں کہ ایام تشریق والی روایات آخر کون کون سی ہیں؟ جو لوگ قربانی کے 4 دن ہونے پر اصرار کرتے ہیں کہ قربانی کے دن 3 نہیں بلکہ 4 دن ہیں، وہ دلیل میں اس حدیث کو پیش کرتے ہیں جس کی روایت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے کہ مسند احمد کی روایت ہے، حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام عرفات موقف ہے اور ارنا سے آگے بڑھیں تو تمام مزدلفہ موقف ہے، اور مقام محصر سے گزرے تو مینا کے تمام گلیاں قربان گاہ ہیں، اور تمام ایام تشریق میں قربانی ہے۔ حضرات محترم اسی طرح محدثین کرام نے اس حدیث کو منقطع قرار دیا، جیسے کہ علامہ شوکانی لکھتے ہیں کہ ابن قیم نے ہدیٰ میں کہا ہے کہ جبیر ابن مطعم کی حدیث منقطع ہے کیونکہ اس کا اتصال ثابت نہیں ہے۔ حضرات محترم اسی طرح تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہ بھی منقطع ہے، اس لیے کہ سلیمان بن موسیٰ اشدق نے جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہی نہیں کی، اور یہ حدیث منقطع نہ ہو تو بھی اس پر عمل کا راجح ہونا جو ہے وہ چند وجوہات کے سبب قابل غور ہے۔ حضرات محترم جن میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ صحابہ کرام بالخصوص حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، اور حضرات عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس اور حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی رائے میں قربانی کے مخصوص جو دن ہیں وہ 3 ہیں، یعنی 3 دن ہی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح دوسرا یہ ہے کہ 3 دن قربانی میں کسی کو شبہ نہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ دنوں کے بارے میں شک ہے قربانی ہوگی یا نہیں، اس لیے شک و شبہ میں پڑنے کے بجائے وہ عمل زیادہ بہتر ہے جس میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طرح تیسرا جو قول نقل کرتے ہیں وہ یہ کہ اس حدیث سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ تمام ایام تشریق قربانی کے دن ہیں اور اس میں قربانی کی جا سکتی ہے۔ اب اگر کوئی نماز عید سے پہلے قربانی کر لے تو اس کی قربانی ہو جانی چاہیے، کیونکہ نماز سے پہلے کا وقت بھی ایام تشریق میں شامل ہے، جبکہ نماز سے پہلے قربانی درست نہیں ہے۔ حضرات محترم اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بقرہ عید کی نماز ادا کرائی اور خطبہ دیا، پھر فرمایا کہ جس شخص نے نماز سے پہلے قربانی کر لی ہے وہ دوبارہ قربانی کرے۔ حضرات محترم اسی طرح بعض محدثین اس بات کے بھی قائل ہیں کہ قربانی کا ایک خاص دن ہے 10ویں ذی الحجہ اور تشریق کا ایک خاص دن ہے 13ویں ذی الحجہ، جبکہ 2 دن جو ہے یعنی 2 دن تشریق اور قربانی دنوں کے درمیان یہ مشترک ہے۔ جیسے کہ علامہ بدر الدین عینی جو ہیں وہ کتاب العیدین میں فرماتے ہیں کہ قربانی کے دن 3 ہیں اور تشریق کے بھی، یعنی سب سے پہلی بات تو قربانی کے جو دن ہیں وہ 3 ہیں۔ یہ علامہ سب سے ایک عظیم امام علامہ بدر الدین عینی کا یہ قول ہے کہ قربانی کے دن جو ہیں وہ صرف 3 ہیں اور تشریق کے دن بھی 3 ہیں۔ یہ اس طرح کہ 4 دن ہو جاتے ہیں کہ 10ویں ذی الحجہ قربانی کے لیے خاص ہے اور 13ویں ذی الحجہ تشریق کے لیے خاص ہے، اور ان دونوں کے درمیان 2 دن قربانی اور تشریق ہر ایک کے درمیان مشترک ہے۔ حضرات محترم اس صورت میں قربانی کے 3 دن اور تشریق کے 4 دن ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ حضرات محترم اسی طرح اور اگر جو ہے فی کل ایام تشریق ذبح کا معنی ہی یہ کیا جائے کہ قربانی صرف ایام تشریق میں ہے تو کچھ مسئلہ ہی باقی نہیں رہے گا، کیونکہ اس میں کسی کو بھی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ قربانی ایام تشریق کے دنوں میں ہی درست ہے، غیر ایام تشریق میں نہیں رہا۔ قربانی کے لیے 3 دنوں کی تخصیص، 3 دنوں کا ہی خاص کرنا، تو اس پر احادیث اور آثار صحابہ بھی موجود ہے۔ حضرات محترم آخر میں یہ واضح رہے کہ امام شافعی کے علاوہ جمہور کے نزدیک قربانی کے 3 دن یعنی 10، 11، 12 ذی الحجہ ہی راجح ہیں،
اور یہی مذہب احتیاط پر مبنی ہے۔ حضرات محترم، یہاں پر یہ تو ہو گئی قربانی کا معاملہ کہ ہمیں قربانی کرنا ہے، لیکن اب ذرا یہ سمجھیں کہ قربانی کی شروعات ہوئی کب سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اپنے سب سے چہیتی چیز، اپنے لخت جگر، اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو میرے راستے میں قربان کرو۔ چنانچہ اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو قربان گاہ کی جانب لے کر چلے گئے، اور انہوں نے جیسے ہی قربان کرنا چاہا، اللہ رب العزت نے جنت سے ایک دمبا بھیجا اور ان کی جگہ پر دمبا ذبح ہوا۔ حضرات محترم، یہاں پر ایک بات میں اور واضح کرتا چلوں کہ قربانی تو وہاں پر حضرت ابراہیم سے مانگی گئی تھی، پوری دنیا کے انسانوں کو، پوری دنیا کے ایسے لوگوں کو جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ہم تمہیں ضرور تم سے قربانیاں لیں گے، تمہاری آزمائش کریں گے، کبھی تمہارے مال و دولت کی قربانی، کبھی تمہارے وقت کی قربانی، کبھی کسی چیز کی قربانی تو کبھی کسی چیز کی قربانی، ہم تمہاری قربانی ضرور لیں گے اور تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ پھر اگر کوئی انسان اس قربانی میں پورا اترتا ہے، اس اپنے امتحان میں پاس ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت وہ انعام و اکرام اس کو عطا کرے گا جو اس کے وہم و گماں میں بھی نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت نے جو احکام ہمارے اوپر لازم قرار دیے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور اس کے علاوہ جتنے بھی احکام ہم پر لازم کیے ہیں، خاص طور سے یہ سمجھ لیں کہ قرآن و حدیث میں جو کچھ بھی ہے اس پر ہمیں عمل کرنا ہے، اور جو چیز قرآن و حدیث میں یہ ہے کہ یہ نہیں کرنا، اس سے ہمیں اپنے آپ کو دور کر لینا۔ یعنی صاف لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ جس چیز سے اللہ و رسول منع کر دے اس سے ہمیں دور رہنا ہے، اور جس چیز کو اللہ و رسول حکم دے اسے ہمیں کرنا ہے۔ اگر دونوں جہانوں میں کامیاب و کامران ہونا ہے، دونوں جہانوں میں کامیابی سے ہمکنار ہونا ہے، تو اللہ و رسول کی فرما برداری ہمیں کرنی پڑے گی۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ خود بھی دیکھیں، اپنے دوستوں، احباب، رشتہ دار اور ملنے جلنے والوں کو بھی ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔